دروازہ اوپن کیا، پہلے تو جو موصوف ان کا کھڑا تھا گیٹ کے اوپر جناب، اس کے تو اپنے ہی نخرے تھے، وہ کہتے ہیں نا کہ نوکر کی تھے نخرہ کی۔ تو اس کے بعد تو وہ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے اگر وہاں گاڑی پارک کر دیتا ہے مریض کو شفٹ کرنے کے لیے، تو اس میں کون سی بڑی قیامت آ جاتی ہے یار؟ وہ بار ڈنڈا لے کے منہ پہ سیٹیاں لے کے سو سو کر کے جناب یہ اٹھاؤ جی وہ اٹھاؤ، یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے ہاسپٹل، اور ڈی ایچ کے ہاسپٹل کوٹلی جو عام عوام کے لیے بنا ہوا ہے۔ اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ بلوچ سے بھی ایک مریض وہاں پر آیا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک زخم لگا ہوا تھا، تو اس کو ایک ٹی ٹی کا انجیکشن بھی وہاں پر نہیں لگا، وہ یہاں پر آیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دائیں بائیں علاقے ہیں، پلندری، ٹلیان، سرساوا، پنجیڑا، جتنے بھی سینسا، جتنے بھی علاقے ہیں، اگر وہاں پر ایک مریض کو ٹی ٹی کا انجیکشن نہیں لگ سکتا تو پھر اللہ ہی بھلا کرے۔ تو میں بات کروں گا مین سٹی کوٹلی کی، ڈی ایچ کے ہاسپٹل کوٹلی کی۔ جب میں وہاں پر چلا گیا، مریض کو شفٹ کر دیا گیا اے سی جی کے لیے، تو کافی دیر میں وہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ جو او پی ڈی میں ڈاکٹر تھے وہ باہر آ گئے، ایمرجنسی تھی، کچھ لوگ تھے سرساوا سے بھی میرے جاننے والے تھے، ان کو بھی ہارٹ کی کوئی پرابلم تھی، ان کو چیک کر رہے ہیں دوسرے کو۔ تو وہ جو مریض ہے میرے ساتھ وہ وہیں پر تڑپ رہا ہے، اور اس کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک خاتون تھی، اس کو ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی اور ایک انجیکشن میرے خیال سے اس کو یہاں کندھے پہ دیا، تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ سٹاف کی میں اگر بات کروں، اے سی جی کے لیے پہلے بات کر لیتا ہوں۔ اے سی جی جو ہے وہ وہاں پر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے لگا کہ وہاں مریض ہے سر، وہ کافی دیر سے وہاں کھڑا ہے، تو پلیز آپ وہاں پر چیک کر دیں۔ نرس بھی وہاں پر موجود تھی اور بھی سٹاف موجود تھا، لیکن جتنا سٹاف تھا وہ ناکافی تھا۔ اے سی جی کی ایک مشین ہے ایمرجنسی کے اندر، او پی ڈی میں 2 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنیادی ضرورتوں میں سے ضرورت ہے یہ ڈی ایچ کے ہاسپٹل۔ اور دوسری طرف میں نے یہ کیا کہ جب ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات چیت کرنا شروع کی، شاید وہ تھکے ہوئے بھی تھے اور او پی ڈی میں رش بھی بہت زیادہ تھا، ایمرجنسی میں رش بھی بہت زیادہ تھا، تو پھر ان کا جو بیہیو تھا میرے ساتھ کچھ الگ ہونے لگا۔ میرے پاس کارڈ تھا، میں نے کارڈ ڈالا، چونکہ کارڈ ڈال کے میں اچھی طرح ان سے بات کر سکتا تھا۔ میں نے بات کی ان سے کہ یہ مریض دیکھو، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی ادھر تڑپ رہا ہے، کہیں بیڈ اویل نہیں ہوتی آپ کے پاس، کہیں انجیکشن نہیں ہوتے، کسی کو ادھر دوڑا رہے ہو، کسی کو ادھر دوڑا رہے ہو۔ جو بھی مریض ایمرجنسی میں وہی مریض آتا ہے جس کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے، زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ عورتیں، بزرگ، بوڑھی عورتیں بھی، کوئی چرپائی پہ لا رہا ہے، کوئی رکشے پہ لا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ لا رہا ہے، کوئی ایمبولینس میں لا رہا ہے، تو ہر ایک اپنے پیاروں کے لیے تڑپ رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب میں نے بات کی ڈاکٹر صاحب سے، تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے جی کہ آپ نے جس کو بھی کال کرنی ہے یہاں سے باہر جا کر کال کریں جی، آپ ہمارے لیے آج یہاں صحافی نہیں ہیں، آپ مریض ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عوام کی نمائندگی کرنا ہمارا فرض ہے، جو معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا ہمارا فرض ہے۔ اور ڈی ایچ کے ہاسپٹل کی اگر میں بات کرنا چاہوں، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، جو سچ ہے وہ میں بیان کروں گا اور ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب جناب یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا یہ آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ پھر میں نے ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب کے جو پی آر او ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر اسد عباسی کو وہاں سے ایک پکچر لی، نیچے کو لکھ کے ان کو بھیج دیا کہ یہ ڈی ایچ کے ہاسپٹل کا حال ہے اور یہ ایمرجنسی ہے۔ ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب کچھ دن پہلے آئے تھے، مریضوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے، لیکن بات اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں کہ اقتدار کے اصل مالک عوام ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، 5 سال کے بعد آپ نے پھر ان عوام کے پاس جانا ہے اور ان سے ووٹ مانگنے ہیں۔ ڈی ایچ کے ہاسپٹل چودھری یاسین صاحب بھی یہاں سے ون ہوئے ہیں، صدر پیپلز پارٹی کے، لیکن میں نے ان کو یہاں پر آتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں بھی۔ کسی مسائل کے اوپر شاید کبھی کی ہو، لیکن میری نظروں کے سامنے سے وہ بات نہیں گزری۔ 5 سال کے بعد اقتدار کے لیے یہ لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات جو ہے، اگر ان کی کوئی بات نہ مانی جائے
تو وہ اسٹرائک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، او پی ڈی بند کر دیتے ہیں، ایمرجنسی بند کر دیتے ہیں، اور جب ان سے بات کریں تو جناب کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آسمان پھٹنے لگتا ہے. جی کیوں کوئی بات کرے، کیوں کوئی صحافی یہاں پر بات کرے آ کے، اور بات نہ کرے تو یہ نہ معصوم لوگوں کے لیے کون آواز اٹھائے گا یار. ہر دور میں صحافت کا منہ بند کیا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی صحافی بولتا ہے جی اس کی آواز کو مٹانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں یہ لوگ. اور میں عوام سے بھی مخاطب ہوں، اپنے حقوق کو پہچانو. سرکاری ہاسپٹل ڈی ایچ کے ہاسپٹل بڑا ہے، اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ایمرجنسی کے اندر جو سٹاف ہے وہ کم ہے. ایم ایس صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے، رات کو میں نے ان کو بھی کال کی ہے، ان کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے، وہ وٹنس ہیں اس بات کے کہ میں نے کال کی یا نہیں کی، اور میرے پاس میسج بھی واٹس ایپ پر پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں خود آتا ہوں جی. میں نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، میں نے ان کو کہا کہ ان کا بیہیویئر بھی اچھا نہیں ہے. پھر ڈاکٹر حضرات بھی صاحب، ڈاکٹر ناصر میرے خیال سے ان کا نام ہے، بہت کوآپریٹیو ڈاکٹر نے، بہت اچھا تعاون کیا انہوں نے میرے ساتھ، اور ویری فرینڈلی ٹاکنگ ود اباؤٹ می. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی مریض وہاں پر جاتا ہے، اس کے ساتھ جو شخص جاتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ کتنی پرابلم میں ہوتا ہے، یہ سوچنا، یہ سمجھنا چاہیے ڈاکٹر کو بھی. میں نے وہاں پر تقریباً 15 منٹ ان سے بات کی، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں، یہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے، اس سے ہماری پہچان ہے، لوگ بڑی امید بڑی آس لے کر یہاں پر آتے ہیں. اگر یہاں پر لوگوں کی ٹریٹمنٹ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی، ان کو اچھا تعاون حاصل نہیں ہوگا تو کیا افیکٹ جائے گا. اور اس سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے لیے متعدد بار لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، متعدد بار لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر فیسلٹیز نہیں ہے. اور دوسری بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایل او سی کے نزدیک جب کبھی کہیں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے، اللہ نہ کرے کہ کہیں کوئی ایسے واقعات پھر دوبارہ ہوں، تو اگر کسی کو کوئی فائر لگ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، انجرڈ ہو جاتا ہے، تو وہاں سے یہاں پہنچنے کے لیے جو اس کو ٹائم لگتا ہے وہ تو الگ سے ہی ہے. روڈز کی جو حالت ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جب یہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کے جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے جو زخم ہوتے ہیں، اس کے لیے یہاں پر فیسلٹیز ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں میڈیسن نہیں ہوتا، وہاں یہاں سے ریفر کیا جاتا ہے پنڈی میں، جو راستے میں جاتے ہوئے ہی اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں رات کو گیا ہوں، تو اس سے پہلے بھی میں ایم ایس صاحب سے متعدد بار فون پر بات کر چکا ہوں کہ سر بہت سی کمپلینز آتی ہیں. 1 2 3 مرتبہ مجھے ایک شخص نے، وہ یہاں بلیا محلے میں ٹیلر ماسٹر ہیں، زاہد نام ہے ان کا، وہ اپنی والدہ کو لے کر گئے ایمرجنسی میں صرف 1 2 نرسز بیٹھی ہوئی تھی اور سٹاف ہی نہیں تھا. انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی ویڈیو واٹس ایپ کی، میں نے پھر ایم ایس صاحب کو وہی ویڈیو ایم ایس صاحب کو سینڈ کر کے میں نے کہا کہ سر یہ حالت ہے، اس کو درست کریں. اپنے جذبات، اپنی بات منوانے کے لیے ڈاکٹر حضرات ہر حد سے گزر جاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں ڈاکٹر صاحب کے جو اچھی طرح آؤ بھگت کی تھی، لیکن اگر یہ کہیں سے روڈ نکل رہی ہے ان کو اعتراض ہو رہا ہے، کہیں کوئی موٹر سائیکل پار کر رہا ہے ان کو اعتراض ہو رہا ہے، سیکورٹی گارڈ باہر کھڑے، ایک مریض کے ساتھ ایک شخص آ رہا ہے، اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے کیا جذبات، کیا احساسات ہوتے ہیں. ایک اس کے ساتھ جو پیدا ہوا، یا اس کی ماں ہے یا والدہ ہے، بہن ہے یا بھائی ہے، وہ مر رہا ہے، تو وہ 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کے لیے اگر وہاں گاڑی پار کر دیتا ہے مریض کو شفٹ کرنے کے لیے، تو اس میں کون سی بڑی قیامت آ جاتی ہے یار. وہ باہر ڈنڈا لے کے، منہ پہ سیٹیاں لے کے، سو کر کے جناب یہ اٹھاؤ جی وہ اٹھاؤ، یہ نہیں دیکھ رہے انسانیت ہی مر چکی ہے اس معاشرے کے اندر، انسانیت ہے ہی نہیں. یہ نہیں دیکھ رہے یار، آپ خود ہی وہاں سے 2 منٹ کے لیے گاڑی وہاں پار کر لیں، ملازم ہے، اور وہ صرف پرچی لینے کے لیے اور 30 40 50 روپے لینے کے چکر میں لوگوں کے جذبات کے ساتھ مجروح ہو جاتے ہیں. اور کتنی دفعہ یہاں پر لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں. تو یہ باتیں آپ لوگوں کی گوشت گزار کرنی تھی. اور اسپیشلی میں ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب سے اور اسد عباسی صاحب سے میں جو ہے نا ریکویسٹ کرتا ہوں. اور اسد عباسی صاحب بہت کوآپریٹیو شخص ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، ہماری ان سے اکثر ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، فون پہ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ 7 لاکھ آبادی کہتے ہیں کوٹلی آزاد کشمیر کی، 7 لاکھ میرے خیال سے یہ 11 12 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. اور بلوچ اور پلندری والے جو حضرات ہیں، جو لیڈران حضرات ہیں، ذرا اس بات کا نوٹس لیں کہ وہاں اگر مریض کو ایک
ٹیٹنس کا ٹی ٹی کا انجیکشن نہیں اگر اویل تو وہ لوگ وہاں سے یہاں آ رہے ہیں، تو پھر کیا بنے گا اس معاشرے کا، اس ملک کا کیا بنے گا؟ تو پلیز یہ اس بات پر ذرا غور کریں، سوچیں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ نے کے بعد